تصاویر میں عرش شریف کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، عرش شریف پر تشدد کیا گیا ہے اور اس تشدد کے بعد ان کو گولی ماری گئی ہے۔ یہ کوئی فائرنگ کر کے گولی نہیں ماری گئی۔ یہ جو تصاویر آئی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے دیکھی ہیں۔ ابھی ہماری ٹیم پتہ نہیں ان کو چلا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ دنیا ٹی وی نے یہ چلایا ہے، اور ظاہر ہے اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے، اس وقت حکومت کے جو نزدیک چینل ہے، جن کے رپورٹرز کی ایکسیس ہے، جو وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، عرش شریف کی والدہ کو تو اپنی ایف آئی آر بھی نہیں مل سکتی، لیکن جو تصاویر آئی ہیں اس میں مبینہ طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ عرش شریف کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کھینچا گیا، ایسا تشدد کیا گیا ان کے اوپر۔ یہ ٹیلی ویژن چلا رہے، بہت افسوسناک ہے یہ ساری کی ساری، اور یہ مکار لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کمیشن بنائیں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہمیں افسوس ہے۔ یہ بنیادی طور پر کھرا انہی کی طرف جائے گا، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہاں پہ تحقیقات اس وقت ہوں گی جب یہاں پر عوامی حکومت ہوگی، جب عوام کی اپنی حکومت ہوگی، تو پھر وہ پاتال سے بھی عرش شریف کے قاتلوں کو لے آئیں گے۔ بڑی تکلیف دہ یہ بات ہے۔ میں صرف یہ چینل یہ بتا رہے ہیں، تصاویر ہیں جس میں انگلیاں کھینچی ہوئی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، اور یہ الزام، یہ جو ایک بات ہے کہ عرش شریف کو تشدد کر کے شہید کیا گیا، یہ اب اسی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ جو سارے شواہد ہیں اسی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس کو تشدد اس پہ کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی کی ایگو کا مسئلہ ہو، تو اسی لیے اس کو کینیا میں یہ اس زیادتی کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا۔ محترم چیف جسٹس صاحب، میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، پلان بنایا ہے مجھے مارنے کا، اور یہ پلاننگ کی ہے چند شرپسند عناصر نے۔ بڑی افسوسناک خبر جو آخر میں جو میں نے تصویریں دیکھی ہیں، جو اپنے یار کی جو میں نے حالت دیکھی ہے، لیکن یہ قوم معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ بیچ کر اپنی آتمائیں کھا گئے، اپنی روح کو بیچنے والے یہ لوگ، ہمارے حکمران، بے ایمان کرپٹ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور کوئی اس کی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نام بھی نہ لے۔ اب یہ جو سارا خلفشار، سارا ظلم، اگر کوئی سوال کرتا ہے تو ملک سے بھگا دیتے ہیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے تو وہاں پہ گولی مار دیتے ہیں۔ کوئی لیڈ کرتا ہے اس قوم کو کہ عوام کی حکومت چاہیے، اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ نہایت افسوسناک، دکھا ہوا دل ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو سیاست نہیں ہے یہ جہاد ہے، اسی طریقے سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بڑا مشکل ہے سر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اس پروگرام میں آ جائیں، آپ اس پروگرام میں آ جائیں، لفافے لفافیاں بیٹھے ہوئے نہ جانے کس چیز کا تعلق کس سے جوڑ رہے ہیں، اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارا ٹائم جو ہے پرائم ٹائم استعمال ہو رہا ہے کیا گیا۔ یہ میں آپ کو نئی تفصیلات جو ہمیں ذرائع سے ملی ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ عرش شریف صاحب کو مسڈ آئیڈینٹی کا کیس بالکل نہیں ہے، یہ پولیس جھوٹ بول رہی ہے کینیا کی۔ ان کو ٹارچر کیا گیا، ٹارچر کوئی 15-20 منٹ نہیں، ان کو ٹارچر کم و بیش کوئی 3 گھنٹے کا پروسیس ہے جس میں ان کو ٹارچر کیا گیا۔ عرش شریف صاحب کو کلوز رینج سے پیچھے کمر میں ان کو گولی ماری گئی، ان کو ٹارچر کیا گیا، اور اس کے اندر ان کی جو ربس ہیں ان کو توڑا گیا۔ عرش شریف صاحب کی جو 3 انگلیاں ان کے ناخون اتارے گئے، عرش شریف صاحب کی 2 انگلیاں جو ہیں ان کو فریکچر کیا گیا، ان پہ اتنا ٹارچر کیا گیا، 3 گھنٹے تک یہ ٹارچر ہوتا رہا۔ اور یہ جو شخص ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے خرم، مبینہ طور پر اس کو ہر صورت میں اکاؤنٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مبینہ طور پہ اس تمام ٹارچر کا گواہ ہے۔ میں ابھی یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ اس ٹارچر کا حصہ ہے، یہ ٹارچر اس نے کروایا، لیکن جو ایک فوٹیج آئی ہے ذرائع سے، اس میں چلتا ہے پتہ کہ وہ فائرنگ رینج سے بڑے ہنسی خوشی جو ہے وہ عرش شریف صاحب اس خرم نامی شخص کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ کے نکلے اس رستے پہ جو ان کی موت کا رستہ تھا، اور 3 گھنٹے ٹارچر ہوا۔ میں آپ کو کچھ ایسی تصاویر دکھانے لگا ہوں جو آبویسلی بچوں کو دیکھنے کی تو نہیں ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، حقائق کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف دہ۔ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ آج جب میں نے یہ تصاویر دیکھی، یہ مبینہ تصاویر، عرش شریف صاحب کے ٹارچر کو ثابت کرتی ہوئی تصاویر، تو میری تو خیر طبیعت تبھی سے بہت بوجھل ہے، اور آپ کی بھی ہوگی، جس میں بھی انسانیت ہے۔ جو عرش شریف جیسا شخص، یعنی کہ میں ان کو ذاتی طور پہ بھی اس طرح جانتا ہوں کہ ایک اپ رائٹ جرنلسٹ تھے، ایک نڈر بے باک صحافی، مطلب آپ ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں ان کے آئیڈیاز کے اوپر،
آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہی واز اے پرچیسڈ پرسن, وہ کوئی لفافہ جرنلسٹ تھا یا وہ کسی کے ذاتی ایجنڈے پہ, وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ وہیں کھڑا ہوتا تھا. اس شخص کو پاکستان سے جس طرح جن حالات میں وہ گیا اور جس طرح ان کا قتل ہوا, اور سب سے تکلیف دہ بات جو آج آپ کو ایسے میں بتا رہا ہوں, ٹارچر کیا گیا, 3 گھنٹے ان پہ ٹارچر کیا گیا. اس سے بڑی پلانٹ, ویل پلانٹ, بلکہ ورس پلانڈ مرڈر میں تو کہوں گا, ان کی طرف سے جن لوگوں نے قتل کیا ہے, یہ ایک ویل پلانڈ مرڈر تھا. تصاویر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مبینہ تصاویر ہے, اور میں چاہوں گا حکومت اس کی تردید کرے, کیونکہ حکومت کے پاس یہ تصاویر موجود ہے. جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ادھر پیمز ہاسپٹل میں غالباً, تو اس وقت یہ تصاویر حکومت کی نظر میں, حکومت سے مطالبہ ہے, یہ تصاویر ابھی دکھانے سے پہلے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان کے پوسٹ مارٹم کو جو ہے وہ جاری کیا جائے, اور ان کی والدہ جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا, وہ جاری کیا جائے. میں آپ کو یہاں سے بتا رہا ہوں مبینہ طور پر ورس تشدد ہوا ارشد شریف صاحب پہ. وہاں پر جو میرے پاس اطلاعات ہے, یہ کی مبینہ تصاویر ہے, اور حکومت سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یا تو اس کو ایکسیپٹ کرے یا اس کو ریجیکٹ کرے. جو ان کی والدہ نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی, اس کو فوری طور پہ جو ہے جاری کرنا چاہیے. ان کی لواحقین کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا, یہ ان کا حق ہے. بہت کربناک, بہت ٹریجک فیکٹس ہیں, لیکن یہ فیکٹس ہیں, ان کو پتہ چلنا چاہیے اس بارے میں. وہاں پر جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق مبینہ طور پہ بلیک واٹر جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے, اس کے پاس یہ فائرنگ رینج کا سارا علاقہ, یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں, مبینہ طور پر بلیک واٹر کے پاس یہ پورے علاقے کا ٹھیکہ تھا, جو $4 لاکھ کے اندر جو ہے یہ کیا گیا. اور جیسے ہی ارشد شریف صاحب کا یہ مرڈر ہوا ہے, اس کے بعد کمپنی نے یہ ٹھیکہ جو ہے اپنا منسوخ کر دیا, وڈرا کر لیا, اب دوبارہ انہوں نے نہیں لیا. وہاں پر 10 لوگ جو امریکنز ٹھہرے ہوئے تھے, ان کے متعلق بھی شبہ ہے کہ وہ بلیک واٹر کے سے ان کی وابستگی تھی, یہ بھی ایک شبہ ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر بیسکلی پاکستان کی گورنمنٹ اور کینیا کے اوپر جتنا میکسیمم پریشر ڈل سکتا ہے, کیونکہ یہ ٹارچر اگر کیا گیا, ویل پلانڈ سازش کی گئی, تو یہ کینیا کی پولیس کے ساتھ مل کے کیا گیا ہے. ان کی مرسنری ٹائپ پولیس ہے, ان کو پیسے دے کے دے آر دا ہائرڈ گنز. لیکن یہ کرنے والا کوئی ایسا دباغ ہے جو ارشد شریف کے ذریعے کے مرڈر کے ذریعے اور اس ورس طریقے کے مرڈر کے ذریعے کچھ ایسا حاصل کرنا چاہتا ہے جو obviously پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں تھا. ارشد شریف کو مارنے کا کینیا کی پولیس کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, وہ کینیا کو تو مطلوب نہیں تھے. تو کینیا کی گورنمنٹ کے اوپر جتنا یہ گورنمنٹ پریشرائز کر سکتی ہے اتنا کرنا چاہیے. یہ افسوسناک واقعہ جس کی تفصیل آپ کو میں نے بتائی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.